ڈالر کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور غیر قانونی ڈیلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ آج انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ مزید سستا ہو کر 288 روپے 75 پیسے پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں 1 روپے کی کمی آئی ہے، جس کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 روپے پر بند ہوا۔ حکومت کی جانب سے ڈالر کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف ایکشن لینے کے بعد 15 دن میں روپے کی قدر میں 5.3% بہتری آئی ہے، جس کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 15 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ لیکن ایک طرف جہاں ڈومیسٹک مارکیٹ میں روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے، وہیں وزارت خزانہ کو اس وقت بیرونی فائنانسنگ اور کمرشل قرضوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ خلیق قیانی کی خبر کے مطابق IMF پروگرام بحالی کی وجہ سے رواں مالی سال پاکستان کی بیرونی فائنانسنگ میں 6 گنا اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں رواں مالی سال کے ابتدائی 2 ماہ میں پاکستان کی کل بیرونی فائنانسنگ 5 ارب 41 کروڑ ڈالرز رہی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 2 ماہ میں بیرونی فائنانسنگ صرف 43 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز رہی تھی۔ اکنامک افیئرز ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق جولائی اور اگست کے مہینوں میں پاکستان کو کل 3.2 ارب ڈالرز کی بیرونی فائنانسنگ موصول ہوئی ہے۔ اس میں سے 2 ارب 89 کروڑ ڈالرز جولائی میں اور 31 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز اگست میں موصول ہوئے ہیں، اور اگر اس میں IMF سے ملنے والی 1.2 ارب ڈالرز اور متحدہ عرب امارات سے آنے والے 1 ارب ڈالرز ملا دیے جائیں تو یہ 5.4 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ جبکہ دی نیوز میں مہتاب حیدر کی خبر کے مطابق رواں مالی سال میں قرضوں پر سود کی ادائیگی کے لیے 24.6 ارب ڈالرز کی ضرورت ہوگی، جس میں سے حکومت 17.3 ارب ڈالرز بیرونی قرض اور گرانٹس کی صورت میں ملنے کی امید کر رہی ہے، جبکہ باقی 7 ارب ڈالرز وہ ہیں جو چین اور سعودی عرب رول اوور کر دیں گے۔ البتہ معاشی معاملات کو دیکھنے والوں کے پاس ان گرتے ذخائر کو بڑھانے کے حوالے سے کوئی حل نہیں ہے، جبکہ اس وقت وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک اور اکنامک افیئرز ڈویژن میں نگران حکومت کے آنے کے بعد غیر ملکی قرضوں میں کمی پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہم بات کریں گے اسی حوالے سے دی نیوز کے صحافی مہتاب حیدر سے۔ مہتاب صاحب، یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں جس سے روپے کی قدر میں اضافہ ہوا، ڈالر سستا ہوا، کہیں یہ وقتی تو نہیں ہے؟ اور جو بیرونی فائنانسنگ کی امید ہے، اگر وہ وعدے یا وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے تو پھر کیا کوئی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اگلے آنے والے دنوں میں، یا پھر بہتری کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ جی دیکھیں، یہ جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا ایشو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب سے نگران حکومت برسر اقتدار آئی ہے، تقریباً لاسٹ 5 to 6 ویکس کے دوران آپ یہ دیکھیں کہ فارن ایکسچینج ریزروز میں 1.1 بلین ڈالرز فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے جا رہے ہیں، جس میں لا انفورسنگ ایجنسیز بھی شامل ہیں، اسٹیٹ بینک نے کچھ ایکسچینج کمپنیز کے حوالے سے اصلاحات بھی کیں، تو ان سب کے نتیجے میں وہ جو روپیہ ہے وہ مضبوط ہوا ہے اور خاصا مضبوط ہوا ہے، لیکن اس کی بیکنگ کے لیے جتنے ڈالر انفلوز کی ضرورت ہے پاکستان کو، وہ ڈالر انفلوز جو ہے وہ نہیں آ رہے۔ اور ابھی آپ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ جو پوری دنیا ہے گلوبلی، وہ ہائر مارک اپ ریٹ جو ہے وہ ہیں، تو اس لیے پالیسی میکرز کے لیے ایک طرف تو مشکل یہ ہے کہ انہوں نے IMF کا یہ جو ریویو ہے جو اکتوبر کے لاسٹ ویک یا نومبر کے فرسٹ ویک میں ہونا ہے، اس کو انشور کرنا ہے کہ سموتھ اس کے اندر ہم امپلیمنٹیشن کریں اور پاکستان جو ہے وہ دوسری قسط لے سکے۔ دوسری طرف ہمیں جو پروگرام لونز ہیں، جس میں ADB بھی شامل ہے، ورلڈ بینک بھی شامل ہے، ان کے ساتھ تیزی سے جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے تاکہ وہ لونز بھی انشور ہوں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے، ایک تو ہمارا بانڈ ہے 1.5 بلین ڈالرز کا، اور 4.5 بلین ڈالرز کے کمرشل لونز ہیں۔ یہ رسکی زون ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی یہ جو 5.5 بلین ڈالرز ہے، یہ میں سمجھتا ہوں گیپ ہوگا، اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی آپ شامل کر لیں تو 24.6 بلین ڈالرز جو ہے وہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے، اور 5 سے 6 بلین ڈالرز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے تو 30 بلین ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری۔ اور ابھی تک جو پالیسی میکرز ہیں وہ کوئی 4 بلین ڈالرز سے زائد کا گیپ بتا رہے ہیں، جو کہ انفلوز کو انشور بھی کرنا پڑے گا، اور یہ جو ایڈیشنل انفلوز ہیں وہ بھی لانے پڑیں گے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز مزید نہ گریں۔